استخارہ اور خیر پانے کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس سے پہلے درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے رب، جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرے، بے شک میں اس کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو اس کے کنویں یا چشمے پر بیٹھ گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ چرواہوں کی ایک بھیڑ اپنے اپنے گلوں کو پانی پلا رہی ہے، اور دو عورتیں اپنے گلے کو روکے ہوئے ان سے پیچھے کھڑی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ القصص میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ اور جب وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام مدین کی جانب متوجہ ہوا تو کہا، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا تو اس پر لوگوں کا ایک گروہ پایا جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا تھا، اور ان کے علاوہ دو خواتین کو پایا جو اپنے مویشی روک رہی تھیں۔ موسیٰ نے کہا، تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ وہ دونوں کہنے لگی، جب تک چرواہے پانی پلا کر واپس نہ لوٹ جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی، اور ہمارا باپ بڑی عمر کا بوڑھا آدمی ہے۔ تو اس نے ان دونوں کے مویشیوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف پلٹ گیا تو کہنے لگا، اے میرے رب، جو بھی بھلائی میں سے تو میری طرف نازل کرے، بے شک میں اس کا محتاج ہوں۔ یہاں اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک طویل سفر کے بعد بے یار و مددگار، ہر طرح کی بھوک پیاس کے عالم میں مدین پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ لوگ جمع ہیں اور وہ اپنے اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہاں کچھ دو خواتین بھی کھڑی ہیں جو آگے نہیں بڑھ رہی، وہ اپنے جانور پیچھے روک رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور عام طور پر آگے آگے جاتے ہیں، دوسرے جانوروں کو دیکھ کر تو انہیں کھینچ کھینچ کے پیچھے کر رہی ہیں، کیونکہ وہ بھیڑ میں گھسنا نہیں چاہ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو مدد کے لیے آگے بڑھے۔ ایک شخص جو ہر طرح کی مدد کا خود محتاج ہو، جس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کو اپنے فیوچر کا کچھ پتا نہیں، جس کے پاس کھانا نہیں، پینا نہیں، رات گزارنے کی جگہ نہیں، کچھ بھی نہیں، یعنی دنیاوی اسباب میں سے کوئی سبب اس کے سامنے نہیں، لیکن اس کے دل کے اندر کیا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کیسے کرے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، پیغمبر علیہ السلام ان کی خصوصیت کیا تھی کہ وہ خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جاتے تھے۔ وہ انتظار نہیں کرتے تھے یہ دیکھیں کہ کوئی انہیں کہے، کوئی انہیں موٹیویٹ کرے، کوئی ان کو انکریج کرے، کوئی ان کو اس پر کوئی معاوضہ دے یا انہیں کوئی ریکمینڈ کرے، نہیں۔ بس انہوں نے دیکھا کہ یہاں یہ بچیاں ضرورت مند ہیں، اور وہ اپنی ضرورت کو بھول کر ان کی ضرورت کے لیے آگے بڑھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک طاقتور نوجوان تھے، اسی وجہ سے صرف ان کے ایک مکے نے اس قبطی کا کام تمام کر دیا تھا جس کے قتل کے بعد وہ یہاں پر پہنچے تھے۔ انہوں نے اکیلے ہی پانی کا بھاری بھرکم ڈول نکالا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ لڑکیاں اپنے جانور لے کر گھر چلی گئیں تو انہوں نے ان سے نہ کسی شکریہ کی توقع کی اور نہ یہ پوچھا تم کہاں سے آئی ہو، کیا کرتی ہو۔ فضول کی کوئی بات نہیں کی، نہ کوئی ہنسی مذاق، نہ کچھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں۔ واپس آ کر بیٹھ گئے درخت کے سائے تلے اور دعا کرنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تیری طرف سے جو بھی بھلائی مجھے پہنچے میں اس کا محتاج ہوں۔ یعنی خدمت لوگوں کی اور اپنی ضروریات کس کے آگے رکھنا؟
اللہ رب العزت کے آگے کہ میری مدد تو کرے گا، مجھے تو نے بندوں کے درد کے لیے پیدا کیا کہ میں ان کی مدد کروں، لیکن میں تیری مدد کا محتاج ہوں۔ یہ جذبات جس انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے چنتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے چھوٹے تھے اور ہکلاتے بھی تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے چنا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمتیں ہیں، اور وہ بعد میں ہمیں حکمتیں نظر آتی ہیں کہ آخر انہی کا انتخاب کیوں ہوا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام زیادہ فصیح اللسان تھے، زیادہ اچھی طرح بات کر سکتے تھے، اور نبوت کا کام تو ہوتا بھی یہ ہے کہ انسان پیغام کو دوسروں کو بہتر طور پر کمیونیکیٹ کر سکے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگی، اور کیا مانگا؟ خیر مانگی، اور یہ دعا انتہائی جامع دعا ہے جس میں دنیا اور آخرت کی کوئی ایسی بھلائی نہیں جو اس میں آ نہ گئی ہو۔ یعنی طویل سفر کے بعد غربت، فقر و فاقہ، اس حالت میں ٹوٹے ہوئے ہیں، اور عجز و انکساری کی انتہا دیکھیں تو فوراً ہی دعا قبول ہو گئی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرنا ہوگا۔ انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں محتاج ہوں، میں محتاج ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کی یہ دعا بہت پسند آ گئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، جس کے نتیجے میں انہیں کھانا پینا تو کیا، انہیں گھر بھی، اور انہیں بیوی بھی، اور جاب بھی، تمام چیزیں جو انسان کی ضرورت ہوتی ہیں وہ چند لمحوں کے اندر نصیب ہو گئی، یعنی جن کو حاصل کرنے میں سال ہا سال لگتے ہیں۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ ایک ہی حلے میں سب کچھ مل جاتا، ساری خیر مل جاتی ہے۔ دنیا کی خیر میں سے یہی چیزیں ہیں جن کی انسان تمنا کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، وہ سب کچھ ان کو مل گیا۔ تو یہ خیر کیا چیز ہوتی ہے؟ خیر کا عربی میں کیا معنی ہے؟ خیر عربی میں شر کی ضد ہے۔ خیر وہ ہے جو انسان کو مرغوب ہوتی ہے، جس میں انسان رغبت رکھتا ہے، جس میں مثلا انسان کی عقل، انسان کے اوپر طرح طرح کے فضل، انسان کی ضروریات کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، وہ ساری اس کے لیے خیر ہی خیر ہیں۔ خیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک خیر مطلق جو ہر حال میں اور ہر ایک کے نزدیک پسندیدہ ہے، یونیورسل خیر، اور اس میں سے خاص طور پر جنت کا ملنا خیر ہے، اور جہنم میں جانا شر ہے۔ تو جنت کا مل جانا، کوئی انسان ایسا نہیں جس کو جنت کی خبر ہو اور وہ جنت میں نہ جانا چاہے، اور جس کو جہنم کا پتہ چل جائے کہ وہ کیسی بلا ہے اور وہ جہنم سے بچنا نہ چاہے۔ تو جنت میں جانا اور جہنم سے بچ جانا بھی خیر ہے، آگ سے بچنا بھی خیر ہے۔ دوسری قسم کی خیر اور شر مقید ہے، یعنی وہ چیز جو ایک کے حق میں خیر ہے اور دوسرے کے لیے وہی چیز شر ہے۔ مثلا دولت، بعض اوقات یہ ایک شخص کے حق میں خیر و بلائی کا باعث بنتی ہے، وہ اسے خیر کے کاموں میں خرچ کرتا رہتا ہے اور اس سے اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں اور اس کی مشکلات آسان ہوتی رہتی ہیں، اور دوسرے کے حق میں وہی خیر جو دولت کی شکل میں، کہ قرآن مجید میں دولت کو بھی ان الانسان لحب الخیر لشدید، تو انسان خیر یعنی مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، تو یہی مال کسی دوسرے انسان کے حق میں بڑا ہی شر کا باعث ہے، کیونکہ وہ اسے شر کے راستوں میں خرچ کرے گا اور اس سے اس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک درجات اور نیچے گر جائیں گے، حتیٰ کہ سزا کا مستحق ہو جائے گا۔ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے خیر کو پسند کرتا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور صرف پسند نہیں کرتا بلکہ حب شدید کا شکار ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ سورۃ فصلت میں آتا ہے لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وإن مسه الشر فیئوس قنوط، انسان خیر کی دعا مانگنے سے تھکتا نہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے
تو نہایت مایوس اور بہت نا امید ہو جاتا ہے، ڈپریسڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ دینے والا خیر کو تو صرف اللہ ہی ہے، کیونکہ سارے خزانوں کا مالک وہی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ہر طرح کی خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ بیدک الخیر، تو خیر کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اس لیے خیر کا سوال اللہ سے ہی کرنا چاہیے، ہر طرح کی خیر اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ سارے کا سارا فضل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب علم والا ہے، یعنی اس کو پتا ہے کہ کس کو کیا چیز دینی چاہیے۔ اس کے پاس تو فضل کی کوئی انتہائی نہیں، خیر کی انتہائی نہیں، لیکن فیصلہ وہ کرتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، اور کس سے کیا روک لینا ہے۔ تو اصل خیر دنیا میں نہیں ہے، اصل خیر آخرت میں ہے، اور وہ جنت کی شکل میں ہے۔ دنیا میں تو صرف جھلکیاں ہیں، چند تھوڑے بہت آرام کی چیزیں، انسان کی پسندیدہ چیزیں۔ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں خطبہ دیا، پھر جب آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک، تو اس کے بعد فرمایا انما الخیر خیر الاخرہ، بے شک خیر تو صرف آخرت کی خیر ہے، یعنی اصل خیر تو آخرت کی خیر ہے، اور وہ ہے جنت کا ملنا اور جہنم سے بچ جانا۔ کیونکہ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اسباب ہیں، ان کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جو خیر ہے اس کو پانے کے لیے کچھ کام کرنے ہوں گے، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، ہم ان پہ برکتیں عام کر دیتے، لیکن انہوں نے ہی جھٹلا دیا، تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ تو جب کسی انسان کے اندر، جب کسی لیڈر کے اندر حقیقی معنوں میں ایمان اور تقوی ہوتا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کی قوم خیر نہ پائے اور ان کے لیے خیر کے دروازے نہ کھلیں۔ لیکن جب کسی قوم سے یہ مفقود ہو جاتا ہے، وہاں ظلم عام ہو جاتا ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اور اسی طرح کی اور بہت سی برائیاں عام ہو جاتی ہیں، تو پھر خیر ان سے روک لی جاتی۔ خیر تقوی کے ساتھ ہے، خیر عدل و انصاف کے ساتھ ہے۔ امام ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ عدل و انصاف کے ساتھ ایک نان مسلم حکومت جو ہے وہ بھی کامیاب ہو سکتی ہے، اور ظلم کے ساتھ مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں رہتی۔ دوسری چیز ہے فرائض کی ادائیگی کرنا۔ جب انسان اپنے فرائض پورے کرتا ہے جو عبادات کی شکل میں ہے، یا جس عہدے پر وہ ہے اس کے جو فرائض اور تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی آتی ہے۔ سورۃ نور میں آتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی،
تاکہ اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ دے جو انہوں نے کیا، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے۔ یعنی جب کوئی شخص، خاص طور پر مردوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کیونکہ جب وہ اپنے جاب پر یا بزنس پر ہوتے ہیں تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ اور کما لیں اور کما لیں اور کما، نمازوں میں بھی دیر اور اپنے فرائض میں بھی دیر۔ تو یہاں پر شرط لگا دی گئی کہ اللہ کا ذکر، اس میں غفلت نہیں، نماز قائم کرنے میں اور زکوٰۃ دینے میں، نہ کوئی تجارت روکتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت، کوئی شغل کوئی بزنس ان کو اس سے دور نہیں کرتا۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف ان کے اچھے اعمال کا بدلہ ہی نہیں دیتا، بلکہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے زیادہ بھی دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یعنی بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائش کے طور پر کسی نافرمان کو بھی کھلی چھوٹ دے دیتا ہے وقتی طور پر، پھر اس کی رسی کھینچ لیتا ہے۔ تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا۔ روح القدس یعنی جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی جان اپنے رزق کی تکمیل کے بغیر نہیں مرتی، یعنی جب تک اس کا رزق پورا نہیں ہوتا وہ نہیں مرتا انسان۔ بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق کی تلاش میں میانہ روی اختیار کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا مؤخر ہونا، ڈیلے ہونا تمہیں اس بات پر اکسا دے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے، یعنی حرام طریقے اختیار کر کے اس کی تلاش میں پڑ جاؤ کہ حلال سے تو کوئی چیز نہیں مل رہی تو حرام سے ہی لو۔ یاد رکھو، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، لہذا انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے کبھی بھی منہ نہ موڑے۔ پھر اسی طرح نرمی اختیار کرنا خیر لانے کا باعث ہوتا ہے۔ ابو درداء کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو نرمی میں سے حصہ مل گیا اسے اس کی بھلائی کا حصہ بھی مل گیا، اور جو شخص خیر کے حصے سے محروم رہا، یعنی خیر کے اس حصے سے، وہ بھلائی سے بھی محروم رہا۔ پھر خیر کے دروازے کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو روزہ بھی خیر کے دروازے، نیکی اور بھلائی کے راستے آسان کرتا ہے، اور پھر اس کے الٹیمیٹلی اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے خیر ملتی۔ رمضان کے روزے تو خیر ہم پر فرض ہیں، لیکن عام دنوں میں اگر آپ کوئی اپنا کوئی حاجت ہے، کوئی مطلب ہے، کوئی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے، کوئی دعا ہے جو آپ چاہتے ہیں قبول ہو جائے، تو اس کے لیے روزہ رکھیں، اور روزہ رکھ کے، کیونکہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، خاص طور پر افطار کے وقت کی، اور امید ہے کہ آپ افطار کے وقت بیٹھ کر دعا کرنے کا اہتمام کرتے ہوں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ، کیونکہ وہ یعنی کہ مزدوری کا وقت، مزدوری کی یعنی اجرت کا وقت آ گیا، اور اس وقت اگر انسان ادھر ادھر غافل ہو جائے تو محرومی کی بات ہوتی ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے، لہٰذا انسان صدقہ خیرات کثرت سے کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آئے گا۔ تم آگے دیتے جاؤ گے، تمہارے رزق میں کمی نہیں ہوگی، تمہاری قسمت میں جو ہے وہ تو تمہیں مل کے ہی رہے گا، وہ تمہارے پیچھے آئے گا۔ تم دینے والے بنو، اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ وہ نکلتا جاتا ہے نا، وہ آگے چلتا جاتا ہے، اجر ثواب آخرت کے لیے اکٹھا ہوتا جاتا ہے، ہر دنیا میں جو استعمال کرنا وہ بھی آ جائے گا، کیونکہ دینے والا تو اللہ ہے نا۔ پھر توبہ استغفار کرنا، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، اس کے حضور توبہ کرو، وہ ایک خاص مدت تک، یعنی زندگی کی مدت تک تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا۔ یعنی توبہ استغفار کرنے والے لوگوں کی دنیا کی زندگی بھی خوشگوار ہو جاتی ہے، دنیا کی ضروریات بھی ان کی پوری ہوتی ہیں، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ پھر اسی طرح ہاتھوں کو خیر سے بھرنے والے کلمات،
عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں قرآن سے کچھ یاد نہیں کر سکتا، آپ مجھے کچھ سکھا دیجئے۔ یعنی قرآن کا حفظ کرنا میرے لیے مشکل ہے، بعض لوگوں کا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہوتا، وہ حفظ نہیں کر پاتے، تو پھر کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، آپ مجھے وہ سکھا دیجئے جو میرے لیے قرأت قرآن سے کفایت کرے، یعنی اگر میں قرآن نہیں پڑھ سکتا تو میرے پاس کچھ ایسے کلمات ہوں کہ کم از کم میں کچھ تو اجر و ثواب پاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ جیسے بعض اوقات نان مسلمز ہوتے ہیں نا، مسلم ہو جاتے ہیں، ریورٹ ہوتے ہیں، پھر ان کو ابھی عربی پڑھنا کرنا بہت مشکل لگتا ہے، تو اس وقت تک ان کو یہ کلمات سکھا دیے جائیں، چھوٹے بچوں کو بھی سکھا دیے جائیں، جب تک وہ پڑھنے اور حفظ کرنے کے لائق ہوں گے اس تسبیح کا ذکر تکرار کرتے، اس تسبیح کی تکرار کرتے رہیں۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول یہ تو اللہ عز و جل کے لیے ہوا، یعنی اللہ کی تعریف ہوئی، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہا کرو اللہم ارحمنی ورزقنی وعافنی واہدنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھے رزق عطا فرما، مجھے عافیت دے، مجھے ہدایت دے۔ بس جب وہ کھڑا ہوا تو اپنے ہاتھوں سے ایسے اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ، یعنی اس نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہا یہ شخص تو اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے، یعنی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلایا تھا، یہ چیزیں مانگی تھی، اللہ نے دے دی اس کو۔ تو پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا یہ ذکر کر کے پھر انسان یہ دعا بھی اپنی پڑھ لے۔ رات کے وقت جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت بھی یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور پھر اس کے بعد ولا، یعنی کہ آخر تک پڑھ کے پھر اللہم اغفر لی یا کوئی بھی دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ دعا کرنے لگیں تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح یا درود شریف ان چیزوں کا اہتمام کر لیں تو قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ جہاں کچھ کام خیر میں اضافے کا باعث بنتے ہیں وہاں کچھ چیزیں خیر سے محروم کرنے کا بھی باعث بنتی ہیں، جن میں اول درجے میں گناہ اور نافرمانی کے کام۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا اے مہاجرین کے گروہ، 5 آزمائشیں ہیں جن میں تم مبتلا ہوگے اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ۔ نمبر 1، جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں طاعون اور مختلف بیماریاں جو ان کے اسلاف میں نہیں تھی پھیل جاتی ہیں، یعنی زنا کے نتیجے میں جس قوم میں یہ بیماری عام ہو جاتی ہے تو پھر ان میں نئی نئی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں۔ نمبر 2، جب وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں۔ نمبر 3، جب لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنے سے رک جاتے ہیں تو آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے، اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش نازل نہ ہوتی۔ نمبر 4، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان توڑ دیتے ہیں تو اللہ ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیتا ہے، یعنی جب قوم اجتماعی طور پر اللہ سے کوئی وعدہ کرتی ہے، جیسے پاکستان بناتے ہوئے لوگوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ تو رہ گیا پیچھے، اور کبھی نئے پاکستان کا نعرہ لگا اور کبھی کسی اور پاکستان کا، تو جو اصل مقصد تھا وہ کہاں گیا؟ توحید کی بجائے شرک عام ہونے لگا۔ تو یہ قوم جب اپنا وعدہ توڑ دیتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اور قوموں کو ان پہ مسلط کر دے، وہ پھر اپنے فیصلے خود نہیں کرتی، دوسری قومیں ان کے فیصلے کرتی ہیں۔ نمبر 5، جب مسلمانوں کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور اس کے نازل کردہ قوانین کو ترجیح نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے، یعنی جس قوم کے اندر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا اور اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا، یعنی مسلمان حکمران اس کو ترجیح نہیں دیتے اور چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، تو پھر ان کی آپس کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، یعنی آپس میں ہی پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے ان برائیوں اور ان گناہوں سے بھی بچنا چاہیے جن کے اثرات دنیا میں بھی انسان پر آتے ہیں اور انسان سفر کرتے ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں اللہ کی قسم بادل میں تمہارے لیے رزق ہے، لیکن تم اپنی غلطیوں اور اعمال کی وجہ سے اس سے محروم کر دیے جاتے ہو۔
وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں، آسمان سے مرادیاں بادل ہیں، اور اس سے اوپر بھی ظاہر اللہ کے فیصلے ہیں. تو یہ رزق ہے تمہارے لیے، لیکن تم تک کیوں نہیں پہنچتا؟ کیونکہ تمہارے گناہوں نے آگے آڑ بنا لی. تو اس لیے استغفار جب انسان کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ رکاوٹیں دور کر دیتا ہے اور وہ رزق کی بارش ہونے لگتی ہے. پھر اسی طرح آپس کا لڑائی جھگڑا، چاہے ہسبینڈ وائف میں ہو، چاہے بچوں میں ہو، چاہے خاندان کے اندر ہو، چاہے کسی قوم کے اندر ہو، تو یہ جو باہمی لڑائیاں ہیں یہ بھی انسان کو خیر سے محروم کر دیتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لائے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے. آپ نے فرمایا میں تمہیں لیلۃ القدر بتانے کے لیے باہر آیا تھا، لیکن فلاں فلاں جھگڑ پڑے تو اس کی معرفت کو اٹھا لیا گیا. امید ہے کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا، لہٰذا اب تم اسے 9ویں، 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو، یعنی آخری عشرے میں. پھر اسی طرح سختی. جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نرم خوئی سے محروم کر دیا گیا وہ بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ نرمی سب سے پہلے زبان کی نرمی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہسبینڈ وائف کی لڑائی میں ایک خاموش ہے، ایک آہستہ بات کر رہا ہے، ایک تحمل سے بات کر رہا ہے، اور دوسرا انتہائی بدتمیزی اور بد اخلاقی سے بات کر رہا ہے اور کرتا ہی چلا جا رہا ہے، انتہائی ڈس ریسپیکٹفل. اب آپ خود سوچئے کس کو شر پہنچے گا؟ یعنی میں نہ میل کی بات کرتی ہوں نہ فیمیل کی. جو بھی بدتمیزی اور بد اخلاقی پہ اترے گا، جو بھی دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کرے گا، جو بھی بد زبانی کرے گا، نقصان اسی کا ہوگا. سب سے پہلے تو یہ کہ ان پیار کے رشتوں میں آپ دیکھیں ہسبینڈ وائف کا رشتہ ایک پیار کا رشتہ ہوتا ہے. جب آپ اپنے پیارے رشتے میں بدتمیزی کرنے لگتے ہیں تو کیا آپ پیار حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا آپ خیر پا سکتے ہیں؟ دو دوست ہوں، اگر ایک دوست دوسرے پہ چڑھائی کرتا، ہر بات پہ لڑائی، تو وہ کب تک آپ کو برداشت کرے گا؟ وہ آپ کو چھوڑ دے گا. پھر اسی طرح بچوں کے بیچ میں بھی آپس میں ہو، یا نیبرز میں ہو، یا کسی ملک کے افراد میں، یا پارٹیوں میں، یا جماعتوں میں، یا کسی میں بھی، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو اصل کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، مقاصد بھول جاتے ہیں. یعنی مثلاً آپ نے کوئی جوائنٹ وینچر شروع کیا دینی اداروں میں، مسجدوں میں، اسلامک سینٹرز میں، آپ نے کوئی مل جل کے ایز اے ٹیم ایک پروجیکٹ شروع کیا اور پھر آپس میں آپ لڑ پڑے. پروجیکٹ کیسے پورا ہوگا؟ خیر کہاں سے آئے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میاں بیوی نے مل کے کوئی کام شروع کیا، کوئی گھر بنانا شروع کیا، کوئی اور کام شروع کیا، آپس میں ہی لڑائی ختم نہیں ہوتی تو کیا ہوگا؟ دونوں آدھا آدھا کر کے الگ الگ ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے ہمیں جس چیز کو، اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جس بات کی تلقین کی تھی وہ کیا تھی کہ تم اپنی، یعنی آپ نے فرمایا میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے. تو کہا گیا کہ کیا وہ ہماری مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ کہا گیا کہ فرمایا کہ وہ یعنی کس وجہ سے شوہر کی ناشکری ہوتی ہے، یعنی جو کچھ وہ ان کو دیتا ہے اس پر وہ شکر گزار نہیں ہوتی، کبھی خوش راضی نہیں ہوتی، اور دوسری بات زبان کا غلط استعمال کرتی ہیں، زبان کا غلط استعمال. اور اگر دیکھا جائے تو اوور آل ہم خواتین ایک تو بولتی زیادہ ہیں، اور جو بولتا زیادہ ہے وہ غلطی بھی زیادہ کرتا ہے، اور پھر اس بولنے میں ہم بعض اوقات حد کراس کر جاتے ہیں، چاہے بچوں کے ساتھ ہم بول رہے ہوں، چاہے ہسبینڈ کے ساتھ، چاہے کسی اور کے ساتھ. تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، یعنی ہم خواتین کا ایک امتحان ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو خواتین سمجھدار ہوتی ہیں اور حکمت ہوتی ہیں وہ مشکل سے مشکل وقت میں، کل ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ان کی والدہ بہت پڑھی لکھی تو نہیں تھی لیکن شدید غصے والی بھی تھی. جو ہی ان کو کوئی غصہ آتا تو ان کی آنکھیں بھی بعض اوقات لال ہو جاتی تھی، لیکن وہ ایک لفظ زبان سے نہیں نکالتی تھی، وہ الگ ہو جاتی اور جا کے نماز شروع کر دیتی. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگنا مشکل ترین حالات میں، کیونکہ آپ جتنا بولتے جاتے ہیں نا اتنا اپنی عزت کو لوز کرتے جاتے ہیں، اپنے مقام سے یوں سمجھے کہ نیچے کو گرنا شروع ہو گئے، انسانوں کی نگاہ میں بھی اور اللہ کی نگاہ میں بھی.
تو حاصل کچھ بھی نہ ہو، ہر خیر سے آپ محروم ہو گئے، جو خیر آپ کو ملنی تھی وہ آپ سے چھنتی چلی گئی۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرم خوئی سے، نرم کلام سے، نرم رویے سے، نرم معاملے سے محروم ہوا، ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ پھر کیا پایا؟ اور پھر ناشکرا پن نعمتوں کو ختم کر دیتا ہے، قدر نہ کرنا دوسروں کی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتے ہیں، اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن والی، اطمینان والی تھی، یعنی اس کے اندر بڑی خیر تھی، پرسکون تھے وہ لوگ، اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے آ رہا تھا، ہر طرف سے رزق کی بھرمار تھی۔ تو اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی ناشکری کے بدلے۔ یعنی کہاں یہ کہ ہر طرف سے رزق آتا، قوم سبا کی مثال آپ کے سامنے، ان کے پاس ہر طرح کی نعمتیں تھی لیکن ناشکری کی تو سب کچھ چھن گیا، کھنڈر ہو گئے ان کے گھر بار، اور ان کے لوگ دنیا بھر میں تتر بتر ہو گئے۔ عرب محاورے کے طور پہ بولتے تھے کہ ایسے تتر بتر ہوئے جیسے قوم سبا ہوئی تھی، یعنی کسی خاندان کے اندر کوئی اختلاف فساد ہوتا تو اس کی وجہ سے وہ یہ مثال دیا کرتے تھے، ضرب المثل بن گئے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی بھی ضرورت ہے جو انسان کو خیر اور بھلائی سے محروم کر دیتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خیر مانگتا رہے۔ اس خیر میں ایک تو عام خیر مانگے، اس کی میں آگے وضاحت کروں گی، اور ایک ہے خاص طور پر کسی اہم معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا، جس کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں سے، یعنی دو تین آپشنز ہیں آپ کے پاس، یا زیادہ یا کم، اس میں سے بہتر چیز کا انتخاب کرنا، اس کو طلب کرنا۔ یعنی مثلاً آپ کے بچے کے دو تین پروپوزل آئے ہوئے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کس کو ہاں کریں کس کو نہیں کریں، تو آپ استخارہ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس دو تین جاب اپرچونٹیز ہیں، کون سی جاب لیں؟ استخارہ کرتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات انسان متزلزل ہوتا ہے نا، یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے، اب آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بہتر ہے وہ مجھے عطا کر دے۔ استخارہ پیورلی خیر کی دعا مانگنا ہے، دیٹس اٹ۔ نہ یہ غیب کی خبر دیتا ہے آپ کو، اور نہ ہی اس میں کوئی خواب آنا شرط ہے، اور نہ ہی کہیں سے کوئی ہنٹ ملنا شرط ہے۔ یہ سمپلی خیر کی دعا کرنا ہے کہ اللہ اس میں سے خیر عطا کر دے، مجھے جو خیر والی چیز ہے وہ مجھے دے دے۔ کہا جاتا ہے استخر اللہ یخر لک، اللہ سے استخارہ کرو وہ تمہارے لیے بہتر کا انتخاب کر دے گا۔ یعنی تم سے خود انتخاب نہیں ہو رہا، تم فیصلہ نہیں کر پا رہے، کیونکہ بعض اوقات جو اہم معاملے ہوتے ہیں جیسے بزنس ہے، شادی ہے، ٹریولنگ ہے، تو انسان فیصلہ نہیں بعض اوقات کر پاتا کیونکہ ڈبل مائنڈیڈ ہوتا ہے، کوئی کچھ چیزیں اس کو روک رہی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اس کو موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو پھر ایسے میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ آپ میرے لیے خیر کا رستہ نکال دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر عطا کر دیتا ہے۔ اور اس میں خاص طور پر پھر نماز پڑھ کے اللہ سے مدد لی جاتی ہے، اور دعا کے ساتھ کہ جو کام بہتر اور اولا ہے اس کی طرف پھیر دیا جائے، تو اس کو طلب کرنا یہ استخارہ کہلاتا ہے۔ علماء امت کا اجماع ہے کہ نماز استخارہ سنت نماز ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، اور اپنی طاقت، وسائل اور قدرت پر بھروسہ اور انحصار کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التجا کی جائے کہ وہ دنیا اور آخرت کی خیر کو جمع کر دے۔ تو اس لیے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو، یعنی کسی فیصلے کی خاص طور پر ضرورت ہو، تو پھر اس سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ انسان دو رکعت نماز پڑھے اور پھر دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے، اور دعا سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور حمد و ثنا کرے، اور پھر زبان سے اپنی محتاجگی کا اظہار کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرے اور اس کو بہتر فیصلے کو طلب کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب کو نہیں جانتا کہ بندے کے لیے خیر کیا اور شر کیا ہے، کیونکہ خالق تقدیر بھی وہی ہے، اسی نے تقدیر ہماری مقرر کی ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ چھوٹے بڑے معاملات میں
فائنل فیصلہ نہ کیا کرے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ نہ کر لے، اللہ سے خیر نہ مانگ لے اور سنت کی پیروی نہ کر لے۔ اوورآل بھی انسان اللہ کا محتاج ہی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو، تمہیں ضرورت ہے، اللہ کو نہیں تمہاری ضرورت کہ تم نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہوگا، نہیں، تم اللہ کی طرف محتاج ہو، اور اللہ ہی سب سے بے پرواہ اور تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ انسان خیر اور شر کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا۔ بعض اوقات وہ ایک چیز کو اپنے لیے خیر سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہی اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ شر ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات کسی چیز کو وہ اپنے لیے برا سمجھتا ہے اور وہی اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو یاد رکھیں، جب انسان اللہ سے دعا کر لیتا ہے نا، پھر اس کے بعد جو بھی نتیجہ سامنے آتا ہے تو انسان اس کے بارے میں مطمئن ہو جاتا ہے، اور وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ میرے بارے میں اللہ کا ہر فیصلہ خیر کا فیصلہ ہے، ہر فیصلہ خیر کا فیصلہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے تو مومن پہ تعجب ہوتا ہے کہ بے شک اللہ اس کے لیے جو فیصلہ بھی فرماتا ہے وہی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ یعنی اس نے اللہ سے فیصلہ طلب کیا، اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے اس کے ایک راہ دکھا دی، وہی اس کے لیے خیر ہے، چاہے بظاہر اس میں کچھ تکلیفیں بھی آ رہی ہیں۔ کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو استخارہ بھی کیا تھا، پھر یہ کیوں ہو گیا؟ بھئی اس میں بھی کوئی حکمت تھی۔ تم اس کو عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرو کہ یہ کیا چیز میرے پلے پڑ گئی ہے، یہ بزنس تو مجھے نہیں چاہیے تھا، یہ جاب نہیں چاہیے تھی، کاش میں وہ فلاں کو ہاں کر دیتا، وہاں بہتری تھی۔ نہیں، جو بھی اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کیا اب اس پہ راضی ہو جاؤ اور اس میں خیر کی انتظار کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی دعا قرآن مجید کی سورت کی طرح سکھایا کرتے تھے صحابہ کو۔ جابر کہتے ہیں، آپ ہمیں تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اسی طرح تعلیم دیتے جس طرح ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ تو قرآن کی سورت کس طرح سکھاتے تھے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو اور پوری پوری مکمل طور پر پڑھی جائے۔ تو صحابہ کی بھی پھر کیا عادت ہوئی، وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ، خاص طور پر آپ دیکھیے حضرت زینب کا معاملہ، حضرت زینب کے نکاح کی بات مجھے بہت زیادہ حیران کرتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں جب حضرت زینب کی طلاق کی عدت ختم ہوئی جو حضرت زید رضی اللہ عنہ سے تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ہی سے فرمایا کہ حضرت زینب کو جا کے میری طرف سے نکاح کا پیغام دو۔ آپ سوچیے ہمارے معاشرے میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارے معاشرے میں تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے طلاق دی اور پتہ چلے کہ اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہونے لگی ہے تو پھر تو قیامت ہی آ جائے گی، پھر تو وہ فساد اور طوفان اٹھائیں گے اور کئی طرح کے شر کے دروازے کھول دیں گے کہ اس لڑکی کی شادی اگر ہم نے نہیں رکھا اس کو تو کوئی بھی نہ رکھے۔ عجیب طرح کی نفسیات ہے لوگوں کی، کیونکہ دین سے دور ہیں۔ اگر وہ یہ حدیث پڑھ لیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ہی کو کہا اور وہ ان کے ایکس ہسبینڈ ہیں، اب طلاق ہو چکی ہے، اور وہی جا کے ان کو پیغام دے رہے ہیں۔ زید رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں گیا، میں نے کہا اے زینب خوش ہو جاؤ، یعنی مجھ سے تمہاری جان چھوٹی، اب خوش ہو جاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس مجھے نکاح کا پیغام دے کے بھیجا ہے۔ حضرت زینب کا جواب دیکھیے، کہنے لگی میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی حتیٰ کہ اپنے رب سے مشورہ کر لوں۔ پیغام کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کے نبی کی طرف سے۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نبی کی بیوی ہو، اور اس وقت بھی وہ اس خوشی کے عالم میں، اس ایکسائٹمنٹ میں یہ نہیں بھولی کہ لیٹ می ڈو استخارہ فرسٹ، پہلے میں استخارہ کروں۔ اور ہمیں تو کوئی اگر آفر ہو اور کوئی دنیا کے لحاظ سے کسی چیز کا کوئی چارمنگ سی چیز نظر آ رہی ہے اور ہمیں پتہ چلے یہ ہمارے لیے، تو ہم کہتے چلو ڈن کر دو جلدی سے، استخارہ تو نہیں کرتے۔ آپ کو یہ ہوتا ہے نہیں وہ ہاتھ سے نکل جائے گی بس فوراً جلدی کرو، وہ استخارہ بعد میں ہوتا رہے گا، نہیں، پہلے استخارہ پھر ہاں
پھر آپ دیکھیے وہ اپنی نماز کی طرف اٹھی، نماز گاہ کی طرف اٹھی، یعنی پیغام آیا اٹھ کے فوراً ہی استخارہ کیا. یعنی استخارے میں بھی کوئی بہت سوچ بچار نہیں کرنی چاہیے. جب آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہو، کوئی آفر آئی ہے، فوراً اٹھے استخارہ کریں. اور ادھر قرآن میں حکم اتر آیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود سے ہی آسمانوں پر ان کا نکاح کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت کے بغیر ان کے پاس داخل ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا استخارہ قبول کر لیا، خیر کی دعا قبول کر لی اور ان کو وہ خیر عطا کر دی. اگر بظاہر خیر کا کام بھی نظر آتا ہو، اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خیر کا کام بھی نظر آتا ہو پھر بھی استخارہ کریں. آپ ہر لحاظ سے بالکل سیٹسفائیڈ ہیں، بس آخری فائنل سگنیچر کرنے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے بالکل میں صحیح فیصلہ، آپ کا دل بھی مطمئن ہے، شرح صدر ہے، پھر بھی استخارہ کریں. امام نبوی کہتے ہیں اس حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جو کسی کام کا ارادہ کرے اس کے لیے نماز استخارہ پڑھنا مستحب ہے، خواہ وہ کام بظاہر خیر کا ہی کیوں نہ ہو. بعض علماء کہتے ہیں کسی بندے کو دنیا کے کاموں میں بھی کسی کام کے لیے، یعنی اہم کاموں کے لیے، ایک تو نا روٹین کی عادت، ڈیلی روٹین کے لیے، لیکن اہم کاموں کے لیے اس وقت تک آگے نہیں بڑھنا چاہیے جب تک وہ اللہ سے اس میں خیر کا سوال نہ کر لے، یعنی نماز استخارہ کی 2 رکعتیں ادا نہ کر لے. استخارہ شرمندگی سے بچانے کا ذریعہ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے جو انسان خالق سے استخارہ کرے اور مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی دکھائے وہ کبھی پشیمان نہیں ہوگا. یعنی اپنی طور پر ایفرٹ کرتا رہے، آگے بڑھتا رہے، انسانوں سے مشورہ کرتا رہے اور اللہ سے دعا کرتا رہے، کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے. یہ 3 فیکٹرز ہیں. ایک ہے آپ کی ذمہ داری، اور وہ کیا ہے؟ محنت کرنا، کوشش کرنا، قدم بڑھانا. دوسرا ہے لوگوں کے ساتھ مشورہ، اچھے قابل لوگوں کی رائے لینا جو اس فن کے ماہر ہوں، ان سے پوچھنا. اور تیسرے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا. جو شخص یہ تینوں کام کر لیتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، پھر وہ کہیں نہ کہیں سے خیر پا ہی لیتا ہے. بعض حکماء کہتے ہیں جسے 4 چیزیں عطا کر دی گئیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں ہوتا. نمبر 1، جسے شکر گزاری کی توفیق دے دی گئی اسے مزید ملنے سے محروم نہیں کیا جاتا. سبحان اللہ، یعنی اس کو مزید نعمتیں ملتی چلی جائیں گی جب تک وہ شکر گزار ہوگا. نمبر 2، جسے توبہ کی توفیق دے دی گئی اسے اس کی قبولیت سے محروم نہیں کیا جاتا. نمبر 3، جسے استخارہ کرنے کی توفیق دے دی گئی اسے بہتری سے محروم نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جاتا. اور نمبر 4، جسے مشورہ کرنے کی توفیق دے دی گئی وہ درست بات سے محروم نہیں کیا جاتا. اگر ہماری زندگی میں ناکامیاں ہیں تو وہ ہمارے اپنے کیے کی وجہ سے ہیں. ہم نے ان چیزوں پر عمل نہیں کیا، ہم نے خود کوشش نہیں کی پوری جیسی کوشش کا حق ہے، ہم نے لوگوں سے مشورہ نہیں کیا جیسے مشورہ کرنے کا حق ہے، ہم نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کی جیسے کرنے کا حق ہے، ورنہ کبھی بھی ناکام نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خیر عطا کرتا ہے ایسے بندوں کو. یہ عقل مند ہونے کی نشانی ہے، سمجھدار ہونے کی نشانی ہے. استخارہ کن چیزوں میں کیا جا سکتا ہے؟ تمام جائز اور مستحب کاموں میں، جیسے شادی ہے، کاروبار ہے، کوئی بزنس ہے، کچھ. اور اسی طرح جب 2 جائز کاموں میں کانفلکٹ ہو رہا ہو، یہ کروں یا یہ کروں، اس وقت بھی یعنی بہتر کیا ہے میرے لیے؟ 2 جاب آفرز ہیں، 2 رشتے ہیں، 3 ہیں، زیادہ ہیں، ان میں سے کس کا انتخاب کروں؟ پھر استخارہ کریں. علماء کہتے ہیں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شادی کرنے سے پہلے استخارہ کرے اور رشتے کے معاملے میں متعلقہ شخص سے مشورہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اسی طرح استخارہ سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورت. اور جب استخارہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضروری ہے تو زندگی کے اس اہم مرحلے پر کیوں نہیں ضروری؟ اور پھر آپ دیکھیے اس معاملے میں
حضرت زینب کا ہی واقعہ پھر صحیح مسلم کی روایت اب بتا دیتی ہوں، کیونکہ خوبصورت واقعہ، تھوڑے سے الفاظ فرق ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں جب زینب رضی اللہ عنہ کی عدت گزر گئی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمایا کہ زینب کے سامنے ان کی میرے ساتھ شادی کا ذکر کرو۔ زید رضی اللہ عنہ چلے گئے، حتیٰ کہ ان کے پاس پہنچے تو وہ آٹے میں خمیر ملا رہی تھی۔ خمیر کرتے ہیں فرمنٹیشن، جی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خمیری روٹی کھانا جو ہے اور فرمنٹیشن کرنا جو ہے آٹے کی، وہ اس کے فائدے کو بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو زید کہتے ہیں جب میں نے انہیں دیکھا میرے دل میں ان کی عظمت بیٹھ گئی کہ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام دیا ہے۔ میں حتیٰ کہ میں ان کی طرف نظر بھی نہ اٹھا سکتا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کا ذکر کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، صحابہ کے اندر کیسا ایمان تھا نا، کیسی حکمت تھی کہ چونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیج دیا، اب میں ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے ان کی طرف اپنی پیٹھ کی اور ایڑیوں کے بل مڑا اور کہا زینب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ذکر کرتے ہوئے پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کرنے والی یہاں تک کہ اپنے رب سے مشورہ کر لوں۔ چنانچہ وہ اپنی نماز کی جگہ پر، مخصوص جگہ تھی ان کی نماز کی، وہاں جا کر کھڑی ہوئیں اور قرآن کی آیات نازل ہو گئیں۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا، ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد بھی استخارہ کرے گا تو عورت بھی استخارہ کر سکتی ہے۔ حضرت زینب نے استخارہ کیا، یعنی اس واقعے سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے۔ اور حرام اور مکروہ کاموں میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی غلط کام کے لیے، چوری کرے کہ نہ کرے۔ اسی طرح واجبات میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے۔ واجبات کیا ہیں کہ جیسے والدین کی خدمت، ان کے ساتھ احسان واجب ہے، تو اب کوئی استخارہ کرے کہ میں ماں باپ کی ملاقات کے لیے جاؤں کہ نہ جاؤں، اور میں ان کی خدمت کروں کہ نہ کروں، یہ استخارے کی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، یعنی زور کی نماز اب آ رہی ہے تو پہلے استخارہ کر لوں کہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں، تو نہیں، وہ تو آلریڈی فرض ہے آپ پر۔ یعنی استخارہ ان کاموں میں کیا جاتا ہے جن کے بارے میں بندے کو ان کے درست ہونے اور نفع مند ہونے کا صحیح پتہ نہ چلے کہ واقعی میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں۔ جہاں تک عبادات کا تعلق ہے، واجبات کا تعلق ہے، ذمہ داریوں کا تعلق ہے، میں اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کروں کہ نہ کروں، ان میں استخارہ نہیں ہوگا، یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ استخارے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور وہ کیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے، پھر کہے اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے سے خیر کا طالب ہوں، یعنی استخارہ کی دعا پڑھے۔ بعض کہتے ہیں کہ کیا سنت نماز جو ہم سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرض کو الگ کیا، تو اگر ہمیں کوئی مقصد ہے اور سنت مؤکدہ ہم نے پڑھی ہے اور ٹائم بھی ہمارے پاس تھوڑا ہے، تو کیا اس کے بعد ہم استخارے کی دعا پڑھ لیں، یا استخارے کا مستقل نماز یعنی الگ سے 2 نفل پڑھنا ضروری ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ من غیر الفریضہ کی بات آئی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارے نوافل، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، تحیت المسجد، وضو کی سنتیں، اشراق، چاشت، یعنی تہجد، کسی بھی نماز کے بعد آپ استخارے کی دعا پڑھ سکتے ہیں، تو وہ استخارہ شمار ہو جائے گا، کفایت کر جائے گا۔ اس میں منع نہیں کیا گیا، کیونکہ منع کیا گیا فرض نماز کے لیے، اس میں نہیں کر سکتے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز ادا کرے اور پھر استخارہ کی دعا پڑھے، تو دوسرا گروہ کا اوپینین یہ ہے کہ مستقل 2 نفل پڑھنے چاہیے۔ اب یہ ہے کہ دونوں خیالات، یعنی دونوں خیالات نہیں، دونوں طرح کی آراء جو ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو ان میں وسعت ہے۔ بعض اوقات انسان کے پاس اتنا ٹائٹ ٹائم ہوتا ہے، یا یہ کہ آپ بیٹھے ہیں اپنے اشراق کے نفل پڑھ کر، اتنے میں آپ کے ہسبینڈ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ فلاں آفر آئی ہے، کیا خیال ہے؟ تو آپ نفل ہی پڑھ کے چکے ہیں اور آپ اسی وقت استخارے کی دعا پڑھ لیں، یعنی آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو جو آلریڈی نفل ہے انہی کوئی استخارے کے بنا لیں۔ یا یہ ہے کہ دن میں مثلا آپ کو صبح 4 رکعتیں آپ پڑھتے ہیں، تو 2 اس دن کے اشراق کے پڑھ لیں اور 2 آپ استخارے کی نیت سے پڑھ لیں۔ تو اس میں وسعت ہے، یعنی اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں دیا گیا کہ نہیں نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے۔ پھر یہ کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، یعنی استخارے کی دعا ہاتھ اٹھا کر پڑھنی چاہیے۔
اب ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا 2 رکعت پڑھے بغیر بھی استخارے کی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ تو اصل بات تو یہی ہے کہ استخارے کی نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں سلام سے پہلے ہی پڑھ لیں دعا، بعض کہتے ہیں سلام کے بعد پڑھیں۔ تو یہ دعا نماز کے ساتھ منسلک ہے، لیکن اگر عورت نماز نہیں پڑھنے کی حالت میں پیریڈز کے دن ہے تو پھر اس کے لیے، یعنی جس کے لیے نماز ادا کرنا ممکن نہیں، مثلا آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ کے وضو کی بھی گنجائش نہیں، کچھ نہیں، کوئی ایسی چیز آ گئی جس میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ دیر اینڈ دین بیٹھ کر استخارے کی دعا پڑھ لیتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، راستے میں بازار میں ہے، کچھ خریدنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کو یہ ہے کہ ابھی اسی چکر میں ہی میں یہ خرید کے لے جاؤں۔ آپ کو مثلا اپنے بیڈ چاہیے، آپ کسی اس دکان میں چلے جاتے ہیں، کسی مال میں چلے جاتے ہیں، آپ کو کوئی چیز پسند آ جاتی، لیکن آپ سوچتے ہیں پتہ نہیں اب میرے ہسبینڈ کو پسند آئے گی یا نہیں، تو میں اب کیا کروں، کروں کہ نہ کروں، اور وہاں آپ کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھنے کی جگہ نہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ اگر آپ کے لیے دوبارہ آنا ممکن نہیں اور اسی وقت زیادہ کنوینئنٹ ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں انہی کے ساتھ ٹرانسپورٹ ہو جائے گی یہ چیز بھی، تو استخارے کی کم از کم دعا پڑھ کر آپ خریدیں۔ جی وہ ڈیل کا آخری دن صحیح ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں اگر وہ نماز پڑھنے سے معذور ہو تو صرف استخارے کی دعا کر لے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز استخارہ میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے؟ کوئی صورت مخصوص نہیں ہے، کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں عام طور پر الم نشرح لک صدرک، یعنی دل کے اطمینان کے لیے وہ ایک تھوڑا سا کنیکشن بنتا ہے تو وہ پڑھ لیتی ہوں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے خاص نہیں ہے، آپ کی اپنی چوائس ہے، جو بھی پڑھیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا استخارے کا کوئی وقت مقرر ہے کہ اس وقت ہی استخارہ کیا جائے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جب کسی کام کا ارادہ کریں، ارادہ، اسی وقت استخارہ کر سکتے ہیں، یعنی جائز کام ہے تو آپ فوراً ہی استخارہ کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا ہم، جب کوئی ارادہ یا پختہ عزم کرے کہ میں کرنے لگا ہوں تو اس وقت استخارہ کر لیں۔ ممنوع اوقات میں نماز استخارہ نہ پڑھیں۔ ممنوع اوقات کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے فجر کی نماز پڑھنے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے کے بعد اونچا ہونے تک، ٹھیک ہے، یا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک۔ آپ نے نماز پڑھ لی اول وقت میں، اب مغرب تک نہیں پڑھے، مغرب کے بعد آپ نفل پڑھ لیں۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں 3 اوقات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا کرتے تھے کہ ہم ان میں نماز پڑھیں، یعنی نماز سے منع کرتے، یا ان اوقات میں اپنے مردوں کو دفن کریں جب سورج نکل رہا ہو، اندر باہر ہو، حتیٰ کہ بلند ہو جائے، عین دوپہر زوال کے وقت، حتیٰ کہ سورج ڈھل جائے، اور جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو، حتیٰ کہ غروب ہو جائے، کیونکہ بہت سی قومیں سورج کی عبادت کرتی ہیں ان 3 اوقات میں، تو ہمیں اس لیے ان کی مخالفت کرنے کے لیے اور مشابہت سے بچنے کے لیے ان 3 اوقات میں عبادت سے، یعنی صرف نماز اور مردوں کو دفن کرنا۔ بعض لوگ تو قرآن پڑھتے پڑھتے بند کر کے رکھ دیتے ہیں، یہ میں نے خود دیکھا، یہ کیا بھائی، کہتے ہیں زوال کا وقت ہو گیا۔ ہمیں قرآن پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا، ہمیں ذکر کرنے سے منع نہیں کیا گیا، صرف نماز اور مردوں کا دفن کرنا ان اوقات میں منع ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی مشکل آ گئی ہے کہ جس میں اتنا انتظار نہیں کیا جا سکتا، مثلاً آپ کو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ وینٹیلیٹر پہ ڈالنا کہ نہیں ڈالنا، کانسنٹ دے دیں، اب آپ عصر پڑھ چکے ہیں اور مغرب تک کافی وقت ہے، اور جو بیچارہ بیمار ہے اس کی جان پہ بنی ہوئی ہے، مغرب تک انتظار نہیں کر سکتے، بھائی ابھی بتاؤ ڈالنا کہ نہیں ڈالنا؟ آپ کیا کریں گے؟ استخارہ کریں گے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ یعنی اگر کسی ایسے کام کے لیے ایمرجنسی کی کوئی کیفیت آ گئی ہے اور آپ کو استخارے کی ضرورت ہے تو پھر آپ اسی ممنوع وقت میں بھی پڑھ کے آپ استخارہ کی یا تو دعا پڑھ لیں کم از کم، یا پھر نفل پڑھ کے دعا کر کے آپ فیصلہ کر لیں، اور جس چیز کو مؤخر کر سکتے ہیں اس کو آپ مؤخر کریں۔ استخارے کی دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي
وعاقبۃ امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ردنی بہ۔ تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ اور دعا بھی ہے، لیکن بیسیکلی یہی دعا ہے۔ سب سے پہلے استخیرک، میں آپ سے خیر مانگتا ہوں اے اللہ کہ تو ان کاموں میں سے بہتر چیز کی طرف میری رہنمائی کر دے۔ استقدر کا مطلب ہے، پہلے میں سارا ترجمہ پڑھ دیا ترجمہ۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں۔ بے شک قدرت تو ہی رکھتا ہے، مجھے کوئی قدرت نہیں، اور تو جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام، اور کام کا یہاں نام لیں، صرف یہ کام نہ کہیں بلکہ فلاں جگہ شادی کرنا بچے کی، یا کوئی اور کام، یہ بزنس کرنا، یہ جاب لینا، بولیں اس لفظ کو، اردو میں بول دیں بے شک، میرے دین، میری دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے نصیب کر، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، میری دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے ہٹا دے، اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے، اور میرے لیے خیر مقدر کر دے جہاں بھی وہ ہو، پھر اس پر مجھے راضی کر دے، اس پر مجھے راضی کر دے، کیونکہ اس وقت پھر یہ خیال آنا کہ اوہ فلاں بہتر تھا، تو یہ انسان کے اطمینان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو استخیرک، میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں کہ جو زیادہ فائدہ مند چیز ہے میں اس کی طرف جاؤں۔ استقدرک، میں سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی خاص قدرت کے ساتھ اس کام کو کرنے کی قدرت عطا فرما، یعنی میرے لیے اس خیر کو مقدر کر دے جو تو نے، جس پہ تو قادر ہے۔ اور وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، میں تجھ سے بہت بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بندے کو ملتا ہے وہ دراصل کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، ہمارا حق نہیں ہے۔ اور پھر فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اس میں کس بات کا اظہار ہے؟ کہ قدرت ساری کی ساری، فیصلے کا اختیار سارے کا سارا صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو جانتا میں نہیں جانتا، اپنی جہالت کا اقرار کر کے، اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے، اپنی محتاجگی کا اقرار کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے عجز و انکساری کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور تو خوب خوب جانتا ہے سارے غیبوں کو، کوئی چیز تجھ سے چھپی ہوئی نہیں، کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تیرے علم میں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ عربوں کے کہنے کا ایک طریقہ ہے، ایک زبان کا اسلوب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر تو نہیں جانتا تو نعوذ باللہ، یہ نہیں ہے مطلب۔ یہ کہنے کا انداز ہے کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور تیرے علم میں ہے، اگر یہ چیز میرے کام، میرے مقصد میں بہتر ہے، ان ھذا الامر، یعنی جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، جیسے گھر خریدنے جا رہا ہوں یا گاڑی خرید رہا ہوں یا شادی کر رہا ہوں تو یا سفر کر رہا ہوں، اور اس کا وہ نام لے کہ مکہ کی طرف سفر کرنا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، تو پھر اس کو بول کر کہے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کو کہنا ہی نہیں آ رہا تو دل میں جو ہے ادھر ہی اشارہ کرے کہ یا اللہ جو میرے دل میں جو میں چاہتا ہوں اگر وہ میرے لیے بہتر ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل کیا ہے الفاظ بھی بولے جائیں، نہیں بول سکتے تو پھر نیت تو کریں، یہ نہیں کہ سوچا سمجھا ہی نہیں اور بس رٹے ماری ہوئی دعا پڑھ کے استخارہ کر لیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، دین، معاش اور انجام، کیونکہ بعض فیصلے میں بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن دین کے لحاظ سے اچھے نہیں، مسجد سے بہت دور گھر خرید رہے ہیں، اچھا نہیں۔ اسی طرح ایک جاب چھوڑ کے دوسری لے رہے ہیں حالانکہ وہ اچھی نہیں کیونکہ اس میں حرام انوالو ہے۔ پھر اسی طرح انجام کے اعتبار سے بعض چیزیں آج اچھی ہیں لیکن کل یہ سٹاکس اچھے نہیں نکلنے والے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے پھیر دے۔ عاقبت امری، تو دین کو سب سے پہلے مقدم کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے فیصلہ کرتے ہوئے انسان اپنے دین کی فکر کرے، دین کی خیر سمجھے کہ یہ فیصلہ میرے دین میں کیسا رہے گا، اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں، کیونکہ اگر انسان چاہتا بھی اور وہ کام نہیں ہوا، دعا نہیں قبول ہوئی، تو پھر یہ کہ دل میں کچھ باقی نہ رہے۔ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اس کو بھی دور کر دے مجھ سے اور مجھے بھی اس سے دور کر دے۔
کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مثلاً ایک لڑکا کہیں شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ استخارہ کر رہا ہے کہ یہاں شادی ہو جائے اور وہ نہیں ہوتی، لیکن اس لڑکی کا خیال دل سے نہیں نکال پا رہا، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ دعا کرنی چاہیے کہ انہیں پھیر دے مجھے اس سے۔ کوئی گھر خریدنا چاہ رہا ہے اور اس کو بڑا ہی پسند آ گیا ہے اور وہ اس کے خوابوں میں سما گیا ہے اور وہ امیجنیشن میں بھی وہاں گھوم پھر رہا ہے، لیکن وہ ڈیل ہی نہیں ہو سکی۔ اب کیا ہے؟ فصرف وصرف نہیں آنو، اللہ میرا دھیان ادھر سے ہٹا دے، کیونکہ یہ چیز پھر انسان کو بے چین کیے رکھتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے اس کا نقصان؟ آپ نے اس کے بجائے کوئی اور گھر خرید بھی لیا، رہ اس میں رہے فزیکلی، اور سوچ اس کا وہ پرانے گھر میں رہے، یعنی وہ جو دوسرا آپشن تھی اس پہ رہے۔ تو یہ چیزیں انسان کو خلل ڈالتی ہیں انسان کے اندر۔ تو کتنی خوبصورت دعا سکھائی گئی کہ اللہ پھر اس کا دھیان بھی ہٹ جائے۔ وقدر لی الخیر حیث کانا، خیر جہاں بھی ہے میرے مقدر میں کر دے، یعنی تقدیر تو ہی بدل سکتا ہے۔ ثم ردنی بھی اردنی بھی، اللہ پھر اس کے بعد جو تو میرے لیے فیصلہ کرے مجھے اس پر راضی بھی کر دے، اطمینان بھی دے دے اور اس کا دل پرسکون ہو جائے۔ اب استخارہ کرنے کے بعد کیا کیا جائے؟ کہ کیا استخارہ غیب کا علم ہے جو آپ کو مل جاتا ہے، یا آپ کسی غیب کو جاننے کا سوال کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ دراصل اللہ پر یقین اور بھروسے کی علامت ہے، اور آپ نے دعا کر کے جو ارادہ کر لیا جس کام کا، وہ کر جائیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پہ بھروسہ کریں اور کام شروع کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب استخارے کا جواب کیسے معلوم ہوگا؟ ہم؟ وہ کام آسان ہو جائے گا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کے لیے رستہ بن جائے گا۔ شر ہو تو اللہ تعالیٰ پھیر دے گا۔ تو اس کام میں آسانی آنا اور اس کام کے ہوتے چلے جانا، یہ اس کی بہتری کی علامت ہے۔ مثلاً اور اگر کوئی رکاوٹ آ گئی ہے تو اس کا مطلب وہ ٹھیک نہیں۔ ویسے کسی نے شادی کے لیے استخارہ کیا اور اس کے بعد رشتہ ہی ٹوٹ گیا، جو تھوڑی بہت بات چل رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، تو سوچا جائے کہ اسی میں کوئی بھلائی ہوگی، اسی میں بہتری ہوگی، شیطانی وسوسوں کا شکار نہ ہو انسان۔ اور استخارے کے بعد جس کام پر شرع صدر ہو وہ کر لیا جائے۔ مثلا دو کام ہے اور ان میں سے ایک پر ذرا دل کا اطمینان ہو رہا تو اس طرف آپ چلے جائیں۔ اگر انسان متردد ہے، ابھی بھی کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہا، نان ڈیسائسو، تو دوبارہ استخارہ کر لیں، پھر تیسری دفعہ استخارہ کر لیں، اور اس کے بعد کسی صاحب بصیرت سے مشورہ کریں۔ اب آپ نے اپنا کام کر لیا، کوشش بھی کر لی اور دعا بھی کر لی، اب مشورہ کریں۔ مشورے کے بعد جو چیز آپ کو بہتر لگے پھر وہ کر جائیں۔ یاد رکھیے استخارے کا تعلق خواب سے نہیں۔ ایک رات میں انسان 3 4 خوابیں دیکھتا ہے، اس میں سے کس کو آپ کہیں گے استخارے کا جواب ہے؟ تو خوابوں پہ مت جائیں۔ ٹھیک ہے، مبشرات ہیں، خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے استخارہ بھی کیا ہوا تھا اور آپ کو کوئی اچھی سی خواب آ گئی تو آپ اس سے ایک اچھا شگون لے سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اچھا ہوگا، اچھی چیز دیکھی ہے، لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے استخارہ کیا، ہمیں خواب بھی بہت اچھا ہے لیکن نتیجہ اچھا نہیں آیا۔ یاد رکھیے شرعی احکامات کی بنیاد خوابوں پر نہیں رکھی جاتی۔ جب بھی استخارہ کریں تو توکل کریں، جب ارادہ کریں تو پیش قدمی کریں۔ بعض اوقات انسان استخارے کے ساتھ اس کی اپنی خواہش بھی بیچ میں شامل ہو جاتی ہے، جو اس کے دل کی خوشی ہوتی ہے کوئی یا مرضی ہوتی ہے وہ بھی بیچ میں آ جاتی ہے۔ جی بعد میں جی تو اس میں یہ ہے کہ یعنی استخارے سے پہلے جس کام کا شرع صدر ہو چکا ہے اور اس میں انسان کی طاقت اور خواہش کا دخل ہے، یعنی خواہش بیچ میں شامل ہے، تو پھر وہ کام نہ کرے، کہ اصل میں تو آپ کی خواہش ہے جو کروا رہی ہے۔ پھر اسی طرح استخارہ کرنے سے پہلے اپنے دل کو خالی کریں، یعنی جو آپ کی کسی چیز کی طرف انکلینیشن ہے اس کو پہلے ہٹائیں۔ ایک رشتہ ماں باپ بتا رہے ہیں اور ایک آپ نے خود پسند کیا ہوا ہے، تو آپ دونوں کو پہلے دل سے نکالیں، پھر دعا کریں، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں مشورے کے بعد۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ کیا استخارہ ایک سے زیادہ بار کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، ایک سے زیادہ بار بھی کرنا درست ہے۔ کیا کسی دوسرے کی طرف سے استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اصل میں تو استخارہ اسی کے لیے ہے جس کو کوئی کام درپیش ہے، لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت ادا کرے، تو جو کرے ارادہ وہی کرے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے شادی کا معاملہ نا، بچے کی شادی ہے
تو بچہ خود بھی لازمن کرے اور آپ بھی کر لے کہ کیا میں بچے کے لیے فیصلہ کر لوں، تو اس صورت میں آپ اس کی طرف سے نہیں کر رہے، آپ اپنے ڈیسیژن کے اعتبار سے کر رہے ہیں کہ میں یہ ڈیسیژن لوں کہ نہیں، اور بچہ اپنی طرف سے کرے کہ کیا یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ آپ کے حصے کی نماز کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا، روزہ کوئی رکھ لے گا، صدقہ کوئی آپ کی طرف سے کر دے گا، حج عمرہ بھی کوئی آپ کی طرف سے کر دے گا، لیکن نماز کوئی آپ کے لیے نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے یہ استخارے کروانے کا سلسلہ ختم کر دیں۔ یہ بہت رواج عام ہو گیا ہے، وہ فلاں بزرگ سے استخارہ کروا لیا، تم میرے لیے کر دو، فلانا فلانا کر دو۔ بھئی کوئی آپ کی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ کو خود اپنے لیے نماز پڑھ کے دعا کرنی۔ مثلا یہ تو نہیں ہو سکتا دو لوگ مسجد میں آئے، ایک کہتا ہے میں ذرا بیٹھ رہا ہوں، میں تھک گیا ہوں، تو میری تحیت المسجد تم پڑھ دو۔ یہ کیسے؟ کوئی اور آپ کے لیے کیسے پڑھ سکتا ہے؟ پھر استخارے کے لیے کسی کاہن نجومی کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جو ایسا کرے گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا۔ اچھا، بعض اوقات ایک اور چیز بھی ہے کہ استخارہ بھی کیا، مشورہ بھی کیا، اور شادی کی، بعد میں طلاق ہو گئی، کاروبار کیا، نقصان ہو گیا۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا تو بڑا نقصان ہے، یہ تو استخارہ ہی ٹھیک نہیں نکلا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ استخارہ ٹھیک نہیں، وہ استخارے میں کوئی خرابی نہیں تھی، بات یہ ہے کہ یہ طلاق ہونا ہی تمہارے حق میں بہتر تھا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس رستے سے گزارا، یہ تمہیں کچھ سکھانے کے لیے تھا۔ بعض اوقات انسان کی زندگی سٹیگنٹ ہوتی ہے نا، اس کو ہوش نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، اس کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آتا ہے جو اس کو خوب ستاتا ہے، اس کو انسان بنا دیتا ہے، اور پھر وہ چلا جاتا ہے سبق سکھا کے۔ یہ صرف ایک سناریو۔ اسی طرح کوئی کاروبار آپ نے کیا، شروع میں اچھا رہا، اور پھر اس کے بعد آپ کو مسئلہ مسئلہ مسئلہ، آپ کو کہتے ہیں میں تو استخارہ کیا تھا۔ بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ شامل ہو گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا اس کی وجہ سے آپ کی آخرت خراب ہو، پھر کیا ہوا؟ وہ آپ کے حق میں اچھا ہی ہے، اب آپ کچھ اور دیکھیں گے۔ آپ نے وہ چھوڑا بزنس، آپ نے کوئی اور شروع کیا، اس میں آپ بہت اونچے گئے۔ اگر آپ اسی کے اندر رہتے تو آپ کو تھوڑی آمدنی ہوتی۔ اسی طرح اگر آپ کسی ٹاکسک ریلیشن میں رہتے تو آپ کی زندگی حرام ہو جاتی۔ اللہ نے اس بندے کو آپ کی زندگی سے نکال کر آپ کے حق میں اچھا کیا، اور آپ میچور ہو گئے۔ آپ اس سے پہلے کچھ چیزیں نہیں جانتے تھے جو آپ نے اس کے ذریعے سیکھ لی۔ تو استخارے کے بعد بظاہر جو چیز شر نظر آتی ہے وہ بھی شر نہیں ہوتی، اس میں بھی خیر کے پہلو ہوتے ہیں جو اللہ کو پتا ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایک دعا میں آتا والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک، اللہ ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں، تو کسی کے لیے برا نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، یعنی بظاہر شر ہے، حقیقت میں خیر ہے، اس کے اندر خیر اور بھلائی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کی زندگی میں استخارے کے بعد بھی کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جس کو بہت دکھ دے جاتا ہے، بہت تکلیف دے جاتا ہے، وہ کوئی چیز انسان کو پریشان کر جاتی ہے، وہ آزمائش ہوتی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے ہاں کسی بندے کا مقام اور مرتبہ اس درجے سے آگے بڑھ جاتا ہے، جب اس کا آگے نہیں بڑھتا، جب جہاں تک اس کا آگے بڑھ جاتا ہے جہاں اس کا عمل نہیں پہنچتا، تو اللہ تعالیٰ اسے جسمانی یا اولاد یا مالی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس پر وہ صبر کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس درجے تک جا پہنچتا ہے جو اس کے لیے طے ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اس کا مقام بہت اعلیٰ تھا، لیکن وہ جو روزمرہ کے عمل کر رہا تھا نا، وہ کافی نہیں تھے وہاں تک جانے کے لیے، اللہ نے آزمائش سے گزار کر وہاں پر اس کو۔ تو شر پر کبھی بھی نظر نہ رکھیں، خیر ہی کی طرف نظر رکھیں کہ تکلیف میں بھی خیر ہے۔ اسی طرح مثلا آپ نے استخارہ کر کے، مشورہ کر کے سب کچھ، آپ نے شادی کی، لیکن ایسی بیوی یا ایسا شوہر ملا کہ جس کے ساتھ روز ہی کوئی نہ کوئی انبن ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف اس سے پہنچتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، یعنی بیوی سے نفرت نہ رکھو، دل میں گرجز نہ رکھو۔ اگر عورت کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند ہوگی، تو بظاہر اس میں شر ہے لیکن اس میں بھی خیر چھپی ہوئی ہے۔ پھر یہ کہ استخارے کے بعد جو معاملات ہوں ان پر راضی رہنا چاہیے، یہ نہیں اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے تو اللہ سے مشورہ کر کے یہ کیا تھا اور یہ کیا ہو گیا، یہ الفاظ بھی منہ سے نہیں نکالنے چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیے چیزوں کو ان کے الٹیمیٹ انجام کے مطابق دیکھنا چاہیے، اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے۔ اور الٹیمیٹ انجام کسی بھی چیز کا کہاں ہے؟ دنیا میں۔ وہ چیز آپ کی آخرت کے لیے کیسی ہوئی یہ دیکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی تلخی آخرت کی لذت ہے۔
سبحان اللہ، اگر یہ بات یاد رہے تو ہماری زندگی میں جتنی بھی تلخیاں، جتنی بھی کڑواہٹیں ہیں، وہ ہمیں کڑواہٹ ہی نہ لگے، کیونکہ وہ ہماری آخرت کی مٹھاس ہے۔ کوئی چیز ہوتی ہے نا انسان کو زندگی میں ہر وقت بادر کیے رکھتی ہے، جو وہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں آپ ان سے انٹریکٹ کریں، مثلا کوئی انسان ہے، آپ ان سے انٹریکٹ کریں تب بھی آپ تکلیف میں، آپ ان سے الگ ہوں تب بھی آپ تکلیف میں۔ مثلا بچے ہی ہوتے ہیں نا بعض اوقات کہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو کوئی ایسی بات کریں گے تو آپ کو تکلیف دے گی، وہ دور جاتے ہیں تو دور رہنے کی وجہ سے آپ کسی حال میں بھی راضی نہیں، اب یہ چیز آپ کو بادر کر رہی ہے، بادر کر رہی ہے، اب آپ سوچتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ، میری تو قسمت پھوٹ گئی، کبھی یہ جملہ نہ بھولیں، نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس امتحان سے گزارا ہے کیونکہ وہ اس کے بدلے میں آپ کو آخرت میں مٹھاس دینا چاہتا ہے، آخرت میں مٹھاس دینا چاہتا ہے۔ یہ دنیا کی کڑواہٹ میری آخرت کی مٹھاس ہے، اس جملے کو پکا کر لیں اپنے دماغ میں۔ جہاں کہیں تکلیف پیش آئے سوچیں یہ میری آخرت کی مٹھاس ہے، اللہ نے مجھے اس کا بدلہ وہاں دینا ہے، تو آپ کو کوئی بھی چیز بری نہیں لگے گی۔ اور ویسے بھی انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے، اینڈ کہاں پر ہوا، نتیجہ کیا نکلا، یعنی آخرت میں اس کا انجام کیا ہوا۔ یہ تو تھا استخارہ۔ مختصراً خیر کے حصول کی کچھ اور دعائیں بھی ہیں، جن میں سب سے پہلے تو یہی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اسی طرح اللہم استہدیک لارشد امری واعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں تجھ سے اپنے معاملات میں رشد و ہدایت کا طلبگار ہوں اور اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے۔ اسی طرح ہر طرح کی خیر پانے کا سوال، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما عاذ منہ عبدک ونبیک، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنة وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک ان تجعل کل قضاء تقضیہ لی خیرا، اے اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں یہ دعا سکھائی تھی، ایک دعا حضرت ابو بکر کو بھی سکھائی تھی۔ تو ہم اپنے پیاروں کو، حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری تھی، کسی نے پوچھا آپ کو سب سے پیارا انسان کون لگتا ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ، اور اس کے بعد کون، فرمایا عائشہ کا باپ۔ تو جس سے انسان کو محبت ہو تو اس محبت کا تقاضا ہے کہ اس کو بہترین چیز دے، اور وہ بہترین چیز کیا ہو سکتی ہے جس میں دنیا اور آخرت کی خیر کا سوال ہے، جو یہ دعا آپ نے حضرت عائشہ کو سکھائی۔ تو اپنے بچوں کو بھی یہ دعا سکھانی چاہیے، اپنے پیاروں کو سکھانی چاہیے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں، ہر خیر کا، خواہ وہ فوری ہو یا تاخیر سے ہو، خواہ میں اسے جانتا ہوں یا میں جانتا نہیں، میں تو خیر مانگ رہا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کیا ان سے زیادہ بھی کوئی جانتا ہے کہ خیر کا سوال کس چیز کا ہے، یعنی خیر کیا ہو سکتی؟ انہوں نے ہر خیر کا سوال کیا۔ اور ہر اس شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے پناہ مانگی ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت اور اس کے قریب کر دینے والے ہر قول اور عمل کا سوال کرتا ہوں، اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے ہر قول اور عمل سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے جو فیصلہ بھی کرے وہ خیر کا فیصلہ فرما، یعنی میری زندگی میں جو بھی فیصلے ہوں، جو بھی میری تقدیر کے فیصلے ہوں، تیرے ہاتھ میں، تو ان میں خیر جاری کر دے۔ پھر اسی طرح صبح شام کی دعاؤں میں سے جو دعا ہے، جیسے شام کی دعا ہے امسینا و امسل ملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر رب اسألک خیر ما فی ہذہ اللیلۃ و خیر ما بعدہا۔ اور صبح کے وقت آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اسألک خیر ما فی ھذا الیوم و خیر ما بعدہ، اور شام میں وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، اللہ اس رات کے شر اور جو اس کے بعد ہے اس سارے شر سے بچا لے۔ اور اسی طرح دن کے لیے بھی، دن کے شر اور دن کے بعد جو آ رہے اس کے شر سے بھی بچا۔ یہ جو بندہ صبح شام یہ دعائیں پڑھتا رہے انشاءاللہ ہر شر سے بچا لیا جائے گا اور خیر نصیب ہوگی۔ اور ہوا چلنے پر خیر کا سوال کرنا،
یعنی آندھی کو تیز ہوائیں چلتی ہیں اکثر، اس کو برا بھلا کہنے کی بجائے آج موسم بہت خراب ہے، یہ بھی برا بھلا کہنا ہوتا ہے، خراب ہے۔ ہم؟ تو یہ اس کی بجائے دعا کریں، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت به واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت به۔ اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگتا ہوں، اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی، اور جو اس کے ذریعے بھیجا گیا ہے اس کی بھی بہتری مانگتا ہوں، اور اس کے شر اور جو کچھ اس میں ہے، اور اس کے شر اور جو جس کے ساتھ یہ بھیجا گیا اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں، جو کچھ اس میں ہے اور اس کا شر اور جو اس کے ساتھ بھیجا گیا سب کے شر سے۔ ہے تو ہوا کے بارے میں دعا، لیکن آپ اگر اپنے گھر کا کوئی اپلائنسز بھی خریدتے ہیں نا، تو آپ کے دل میں اگر یہ پریشانی آتی ہے، میں نے کچن میں دعا